رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ مری کی یکبستہ ہواؤں نے پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، لیکن مری کے ساری شان اور قلعہ نما گلستان خان میں آج رات خاموشی نہیں تھی۔ اس حویلی کی تیسری منزل کی بالکنی پر ایک ہیولا حرکت کر رہا تھا۔ یا اللہ، اگر آج میں بچ گئی تو پکا 5 کلو لڈو بانٹوں گی، بلکہ 10 کلو نہیں، 5 کلو ٹھیک ہے، مہنگائی بہت ہے۔ ماہم نے اپنی بھاری عروسی لہنگے کو پاؤں سے اوپر چڑھاتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے بیڈ شیٹس کو آپس میں گرہیں لگا کر ایک لمبی رسی بنائی تھی، جس کا ایک سرا بالکنی کے ستون سے باندھا تھا اور دوسرا نیچے اندھیرے میں جھول رہا تھا۔ وہ آج اپنی شادی کی رات بھاگ رہی تھی۔ وجہ؟ اسے کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی جو مسکرانا گناہ کبیرہ سمجھتا ہو۔ صارم خان، ایک سابقہ آرمی آفیسر جس کی آنکھوں میں حد درجے کی سختی اور لہجے میں بارود کی تپش تھی۔ چلو ماہم، 1 2 3۔ اس نے آنکھیں بند کی اور رسی کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی تھی کہ اچانک نیچے والے لان کی فلڈ لائٹس جل اٹھیں اور پورا منظر دن کی روشنی کی طرح روشن ہو گیا۔ نیچے اترنے کا ارادہ ہے یا وہیں لٹک کر مری کی ہواؤں کا لطف لینا ہے؟ ایک سپاٹ، گہری اور کھردری آواز کی ماہم کی کانوں میں پردے میں پڑی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا۔ نیچے صارم خان کھڑا تھا، سفید کرتا شلوار پر کالی واسکٹ پہنے، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے اور کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے۔ وہ اتنا پرسکون تھا جیسے کسی اشتہار کی شوٹنگ کر رہا ہو۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماہم نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ رسی پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی۔ میں بس یہ چیک کر رہا تھا کہ میری سیکیورٹی میں کتنے سوراخ ہیں، اور پتہ چلا کہ ایک بڑی سی چوہیا رسی کے سہارے فرار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ صارم نے چائے کا ایک سپ لیا اور نہایت بیزاری سے اسے دیکھا۔ نیچے آؤ، اس سے پہلے کہ یہ رسی تمہارا بوجھ برداشت نہ کرے اور چھوڑ دے اور تم گملوں کے بیچ میں لینڈ کرو۔ ماہم نے غصے سے دانت پیسے، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دھپ سے نیچے گھاس پر گری۔ اس کا بھاری لہنگا مٹی میں لت پت ہو چکا تھا اور بال بکھرے گئے تھے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے صارم کی طرف بڑھی، جو اب بھی اسی کسی ناکارہ فائل کی طرح دیکھ رہا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک لڑکی اپنی آزادی کے لیے تگ و دو کر رہی ہے اور آپ یہاں چائے پی کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ماہم نے انگلی اٹھا کر اسے ڈانٹا۔ صارم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا قد 6 فٹ سے اوپر کا تھا۔ ماہم کو اپنا سر پورا اوپر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا جیسے وہ کسی مینار کو دیکھ رہی ہو۔ اس نے جھک کر ماہم کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بات، تم آزادی کے لیے نہیں بلکہ اپنے نکاح سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دوسری بات، میں میجر صارم ہوں، تماشا دیکھنا میرا شوق نہیں، تماشا ختم کرنا میرا پیشہ ہے۔ اس نے ایک وائرلیس سیٹ جیب سے نکالا۔ رائے صاحب، آپ کی صاحبزادی گراؤنڈ زیرو پر پکڑی جا چکی ہے، مشن فیل ہو گیا ہے۔ آپ نے پاپا کو بتا دیا؟ ہٹلر، ظالم، سنگ دل انسان۔ ماہم چلائی اور اپنا سینڈل اتار کر اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ صارم نے نہایت ہی پھرتی سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں وہ آرمی والی سختی تھی جس سے ماہم کی چیخ نکل گئی۔ دیکھو ماہم، یہ تمہارے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں ہے جہاں تم نخرے دکھاؤ گی۔ آج سے تم میری حراست میں ہو۔ جب تک میں نہ چاہوں تم اس گھر کی چیونٹی بھی پار نہیں کر سکتی۔ حراست؟ میں آپ کی بیوی ہوں، قیدی نہیں۔ ماہم نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ صارم نے اسے قریب کھینچا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ میری نظر میں تم ایک ایسی ہائی رسک ٹارگٹ ہو جو کسی بھی وقت کوئی بھی بے وقوفی کر سکتی ہے، اور میں نے تمہارے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں سدھار کر رہوں گا۔ اب خاموشی سے اندر چلو، ورنہ مجھے طاقت کا استعمال کرنا آتا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ مجھے گولی مار دیں گے؟ ماہم نے ضدی پن سے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ صارم نے چائے کا کپ میز پر رکھا، اچانک جھکا اور ایک ہی جھٹکے میں ماہم کو اپنی پوری کندھے کی طرح پر لاد لیا۔ آہ، چھوڑیں مجھے، بدتمیز ہاتھی، نیچے اتاریں۔ ماہم نے اس کی پیٹھ پر مکوں کی بارش کر دی، مگر صارم کو تو جیسے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ آلو کی بوری ہو۔ چلاؤ جتنا چلانا ہے، اس حویلی کی دیواریں ساؤنڈ پروف ہیں، تمہاری چیخیں صرف مجھے سنائی دیں گی اور مجھے شور سے سخت چڑ ہے، صارم نے ٹھنڈے لہجے میں کہا اور اسے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ ماہم نے ہانپتے ہوئے اپنے بکھرے بال پیچھے کیے اور اسے آگ برساتی نظروں سے دیکھا۔ یہ ہماری پہلی رات ہے صارم خان، لوگ پھول لاتے ہیں، تحفے لاتے ہیں، اور آپ مجھے اغوا کر کے لائے ہیں۔ صارم نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈالی۔ اس نے اپنی آنکھیں واسکٹ اتاری اور کرسی پر ڈالی۔ پھول اور تحفے انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، مفرور قیدیوں کے لیے نہیں۔ آپ چپ چاپ اس کونے والے صوفے پر لیٹ جاؤ، بیڈ میرا علاقہ ہے، وہاں آنے کی جرت مت کرنا۔ کیا آپ مجھے صوفے پر سلائیں گے؟ ماہم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
ہاں، اور اگر رات کو دوبارہ بالکنی کی طرف جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں رسی سے باندھ کر چھت سے لٹکا دوں گا، یہ میری وارننگ ہے۔ سارم نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر لیٹ گیا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ایک دلہن اپنے ولیمے کے جوڑے میں صوفے پر بیٹھی اسے کوس رہی ہے۔ اندھیرے میں ماہم کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ آپ دیکھ لیجیے گا میجر صاحب، اگر میں نے آپ کی آرمی ٹریننگ کا کچرا نہ کیا تو میرا نام بھی ماہم نہیں۔ سناٹے میں سارم کی بھاری آواز آئی، گڈ لک، تمہیں اس کی بہت ضرورت پڑے گی۔ بالکنی سے نیچے گرنے اور پھر سارم کے کندھے پر لاد کر کمرے میں لانے جانے کی ذلت ماہم کے رگوں پہ میں آگ کی طرح دوڑ رہی تھی۔ سارم بیڈ پر اپنی مخصوص فوجی ترتیب سے لیٹ چکا تھا۔ اس کی پشت ماہم کی طرف تھی، مگر اس کی خاموشی میں بھی ایک ایسی ہیبت تھی جو عام انسان کا دم نکال دے۔ ماہم صوفے پر بیٹھی اپنے لہنگے کے بھاری کامدار پلو کو مٹھیوں میں بھینچ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ کمرہ کسی بیڈ روم سے زیادہ آرمی کا ہیڈ کوارٹر لگتا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ملی میٹر کے حساب سے چلتی تھی، یہاں تک کہ میز پر رکھی کتابوں کا رخ بھی ایک ہی سمت میں تھا۔ ماہم نے شرارت سے سوچا کہ اگر اس نے ایک بھی چیز ادھر سے ادھر کی تو شاید اس میجر صاحب کو ہارٹ اٹیک آ جائے۔ وہ اٹھی اور دبے قدموں سارم کے بیڈ کے قریب پہنچی۔ سارم کی سانسیں باقاعدہ تھیں، اسے لگا وہ سو چکا ہے۔ اس نے قریب پڑی پانی کی سراہی دیکھی اور پھر سارم کے پرسکون چہرے کو۔ ابھی بتاتی ہوں کہ مشن فیل کیسے ہوتا ہے، اس نے دل میں کہا، اور سراہی اٹھا کر سارم کے چہرے پر الٹنے ہی والی تھی کہ ایک دم ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی کو ہوا میں ہی جکڑ لیا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ماہم کو لگا جیسے اس پر کسی چیتے نے حملہ کیا ہو۔ سارم نے آنکھیں نہیں کھولی، مگر اس کی گرفت نے ماہم کے ہاتھ سے سراہی چھڑا کر واپس میز پر رکھ دی۔ اگلی بار اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی ماہم، تو میں تمہیں اسی ٹھنڈے پانی کے ٹینک میں الٹا لٹکا دوں گا جو باہر لان میں ہے۔ سارم کی آواز نیند سے بوجھل نہیں تھی، بلکہ اس میں وہی کرخدگی تھی۔ اس نے جھٹکے سے ماہم کا ہاتھ چھوڑا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی نیم تاریکی میں اس کی آنکھیں کسی شکاری کی طرح چمک رہی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں سرحدوں پر جا کر یہاں اپنی ہی بیوی سے مات کھا جاؤں گا؟ تم ایک کھلی کتاب ہو ماہم، تمہاری ہر حرکت کا اندازہ مجھے تمہارے سانس لینے کے ترتیب سے ہی ہو جاتا ہے۔ ماہم نے گھبرا کر پیچھے قدم بڑھایا، مگر اس کا پاؤں لہنگے میں الجھا اور وہ پیچھے گرنے لگی۔ سارم نے پھرتی سے اس کی کمر سے تھاما اور اپنے سینے کے قریب کر لیا۔ اس وقت دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ ماہم کو سارم کے جسم کی تپش اور اس کے صابن کی تیز خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، آپ بہت بدتمیز ہیں، ماہم نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سارم نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ بدتمیزی تو ابھی میں نے شروع ہی نہیں کی ماہم خان، میں تو صرف تمہیں ڈسپلن سکھا رہا ہوں۔ اب خاموشی سے اس صوفے پر جا کر لیٹ جاؤ، ورنہ میرے پاس کورٹ مارشل کرنے کا اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اس نے ماہم کو چھوڑا اور دوبارہ لیٹ گیا، مگر اس بار اس نے کمرے کی وہ مدھم لائٹ بھی بند کر دی جس سے پورا کمرہ سیاہ چادر میں لپٹ گیا۔ ماہم صوفے پر لیٹی رہی، اس کی آنکھیں غصے سے جل رہی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ سارم کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ایک ایسی دیوار ہے جسے گرانا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس دیوار میں دراریں ڈال کر ہی دم لے گی۔ رات بھر وہ اس کے خراٹوں، جو کہ اصل میں اس کی منظم سانس لینے کی آواز تھی، اس کو گنتی رہی اور صبح کے اس ہنگامے کا انتظار کرنے لگی جو وہ برپا کرنے والی تھی۔ ولیمے کی صبح گلستان خان میں کسی فوجی پریڈ جیسی خاموشی اور نظم و ضبط کے ساتھ شروع ہوئی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ماہم کے دماغ میں ایک ایسا ایٹمی پلان پک رہا تھا جو سارم کے خان کے پورے وقار کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ سارم صبح 5 بجے ہی اٹھ کر جاگنگ اور ورزش سے فارغ ہو چکا تھا، جبکہ ماہم نے جان بوجھ کر 9 بجے تک بستر نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ سارم کی والدہ نے 3 بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ آخرکار اٹھی تو اس کے سامنے ولیمے کا بھاری لباس رکھا تھا، ایک نہایت ہی نفیس پستئی رنگ کا گامدار جوڑا تھا جو سارم کی پسند کا تھا۔ ماہم نے اسے حقارت سے دیکھا اور الماری سے اپنا ایک نہایت ہی شوخ، شرارتی اور غیر روایتی سا لباس نکالا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ سارم کو بدنامی سے کتنی چڑ ہے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج اسی کے ہتھیار سے اسے مارا جائے۔ ولیمے کا فنکشن شروع ہوا۔ مری کے سب سے بڑے ہال میں شہر کے تمام بڑے بیوروکریٹس اور فوجی افسران موجود تھے۔ سارم بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، اپنے سینے پر لگے تمغوں جیسی چمک لیے ہر ایک سے نہایت ہی وقار کے ساتھ مل رہا تھا۔ ماہم اس کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی تھی، مسکراہٹ ایسی مصنوعی تھی جیسے کسی اشتہار میں دکھائی جاتی ہے۔ مسکراؤ ماہم، آج میرے یونٹ کے لوگ آئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے کسی روتی ہوئی لڑکی سے شادی کی ہے۔ سارم نے مصافحہ کرتے ہوئے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ ماہم نے اس کی طرف دیکھ کر اپنی مسکراہٹ مزید چوڑی کی اور اس کا بازو اتنی زور سے چٹکی کاٹ کر پکڑا کہ سارم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔
فکر نہ کریں میجر صاحب، آج میں وہ پرفارمنس دوں گی کہ آپ کے یونٹ والے تو کیا، آپ کے تمغے بھی شرما جائیں گے۔ اس نے اتنی میٹھی آواز میں کہا کہ سالم کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ کھانے کا وقت ہوا تو ماہم نے دیکھا کہ سالم کا سب سے قریبی دوست اور اس کا سابقہ کمانڈر ایک میز پر بیٹھے ہیں۔ ماہم نے جان بوجھ کر سالم کو مجبور کیا کہ وہ وہاں چلیں، اور پھر وہاں پہنچ کر اس نے وہ دھماکہ کیا جس کی سالم کو توقع نہیں تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں سالم کے بچپن کے وہ فرضی قصے سنانا شروع کر دیے جن میں اسے بزدل اور اندھیرے سے ڈر والا ثابت کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے انکل، سالم آج بھی کمرے میں زیرو کا بلب جلا کر سوتے ہیں، ورنہ انہیں لگتا ہے کہ بیڈ کے نیچے سے کوئی بھوت نکل آئے گا۔ ماہم نے نہایت ہی معصومیت سے کہا۔ سالم کا چہرہ جو ہمیشہ سپاٹ رہتا تھا اب غصے سے تمتما کر سیاہ ہو رہا تھا۔ اس کے دوست ہنس رہے تھے مگر سالم کی گرفت اس کے ہاتھ پر موجود کانٹے پر اتنی سخت ہوئی کہ وہ مڑنے لگا۔ ماہم یہاں نہیں رکی، اس نے ویٹر کو بلایا اور سالم کے لیے خاص طور پر انتہائی کڑوی اور مرچوں والی ڈش بنوائی تھی جسے اس نے اپنے ہاتھ سے سالم کو کھلانے کی ضد کی۔ سالم، آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ آج سب کے سامنے میرے ہاتھ سے نوالا لیں گے۔ اس نے سب کے سامنے پیار کا ناٹک کرتے ہوئے نوالا اس کے منہ کے قریب کیا۔ سالم جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کی سب کی ہوگی، اور اگر کھا لیا تو اس کی حالت غیر ہو جائے گی۔ اس نے ماہم کی آنکھوں میں جھانک کر وہ زہریلا نوالا کھا لیا۔ مرچیں اتنی شدید تھی کہ سالم کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، مگر وہ آرمی کا نوجوان تھا، اس نے ایک آنکھ بھی نہ جھپکی، بس میز کے نیچے سے ماہم کا پاؤں اپنے بھاری بوٹ کے نیچے اتنی زور سے دبایا کہ ماہم کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ پورا فنکشن اسی سرد جنگ کی نظر ہوا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان پیار بھری نوک جھوک چل رہی ہے، مگر صرف سالم جانتا تھا کہ اس کا گلا کتنا جل رہا ہے اور ماہم جانتی تھی کہ اس کا پاؤں کتنا نیلا ہو چکا ہے۔ جیسے ہی فنکشن ختم ہوا اور وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، سالم نے گاڑی کی رفتار اتنی تیز کی کہ ماہم کا سر سیٹ سے جا ٹکرایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سلو کریں، ماہم چلائی۔ سالم نے گاڑی ایک سنسان پہاڑی پر موڑ کر چیخ مارتے ہوئے روکی اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر مڑا۔ اس کی آنکھیں مرچوں اور غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرا تماشا بنانے کا، میرا مذاق اڑانے کا؟ اس نے ماہم کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے دونوں ہاتھ ماہم کے چہرے کے دائیں بائیں سیٹ پر جمے ہوئے تھے۔ اس نے اسے گاڑی کے اندر ہی مسحور کر لیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ماہم، کیا تم یہ بچکانہ حرکتیں کرو گی اور میں تمہیں میڈل دوں گا؟ آج تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ابھی ملے گی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ہینڈ کف نکالی جو وہ شاید سیکیورٹی کے لیے رکھتا تھا۔ ماہم کے ہوش اڑ گئے جب اس نے ایک جھٹکے سے ماہم کا ایک ہاتھ گاڑی کے ہینڈل سے اور دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جکڑ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کھولیں اسے۔ ماہم تڑپنے لگی۔ نہیں، اب تم اسی طرح میرے ساتھ جڑی رہو گی جب تک ہم گھر نہیں پہنچ جاتے، اور گھر پہنچ کر میں تمہیں بتاؤں گا کہ مشن ڈیبریفنگ کیا ہوتی ہے۔ سالم نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ اس کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا ماہم کے ہاتھ میں جکڑا ہوا۔ ماہم نے اسے دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کی مگر سالم نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، جتنا زور لگانا ہے لگا لو ماہم، آج رات تمہاری تمام آرٹسٹک صلاحیتوں کا ٹیسٹ میں خود لوں گا۔ گاڑی مری کی دھند لاتی سڑکوں پر تیزی سے حویلی کی طرف دوڑ رہی تھی، جہاں ایک اور طویل اور ہنگامہ خیز رات ان کا انتظار کر رہی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی سالم نے ماہم کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے میں داخل کیا اور دروازہ اس زور سے بند کیا کہ دیواروں پر لگی تصویریں ہل گئیں۔ ماہم کا پاؤں پہلے ہی سالم کے بھاری بوٹ کے نیچے آ کر سوج چکا تھا اور اب مری کی یک بستہ رات کی ٹھنڈک ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ سالم غصے میں بپھرا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا تاکہ مرچوں سے جلتے اپنے حلق اور چہرے کو ٹھنڈے پانی سے سکون دے سکے، جبکہ ماہم غصے اور درد کی ماری اسی ریشمی ولیمے کے جوڑے میں فرش پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کمرے کی بیلکنی کا دروازہ کھلا رہ گیا ہے اور وہاں سے آنے والی برفیلی ہوا کمرے کے درجہ حرارت کو تیزی سے گرا رہی ہے۔ جب سالم 15 منٹ بعد باہر نکلا تو اس کا ارادہ ماہم کو ایک لمبا لیکچر دینے کا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ماہم فرش پر سر رکھے پڑی تھی، اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ سالم کا فوجی دماغ فوراً الرٹ ہو گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ چھوا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ماہم، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اٹھو۔ اس نے اسے جھنجھوڑا مگر ماہم نے صرف ایک مدھم سی آہ بھری اور اس کی آنکھیں نیم وا رہ گئیں۔ سالم نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا، اسے تیز بخار چڑھ چکا تھا اور ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے وہ ہذیانی کیفیت میں تھی۔ سالم کی تمام سختی ایک پل میں ہوا ہو گئی۔ اس نے بالکنی کا دروازہ بند کیا، ہیٹر آن کیا اور بھاگ کر اپنی میڈیکل کٹ لے کر آیا۔ بے وقوف لڑکی، اگر طبیعت خراب تھی تو پتہ نہیں سکتی تھی، وہ بڑبڑایا۔
مگر اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک انجانی سی فکر تھی۔ اس نے گرم پانی کی بوتلیں منگوائیں، ماہم کے پیروں کے تلووں پر مالش شروع کی اور اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا، پورا گھر سو رہا تھا اور مری کا وہ نامور میجر جو میدان جنگ میں دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتا تھا، آج ایک لڑکی کے بخار سے لڑ رہا تھا۔ ماہم نیند میں بڑبڑا رہی تھی، ہٹلر، سنگ دل، مجھے مار دے گا یہ۔ سارم کے لبوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے پٹی بدلی اور اس کے بکھرے بال اس کے ماتھے سے ہٹائے۔ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں ماہم جتنا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے، اس نے بہت دھیمے سے کہا۔ رات کے تیسرے پہر جب ماہم کا بخار تھوڑا کم ہوا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اسے دھندلا سا سارم کا چہرہ نظر آیا جو اس کے پاس ہی بیٹھا تولیہ پانی میں بھگو رہا تھا۔ اس کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں تھکن واضح تھی۔ ماہم کو لگا وہ پھر کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ پانی، اس نے بمشکل کہا۔ سارم نے فوراً اسے سہارا دے کر اٹھایا اور گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ ماہم کی کمر پر تھا تاکہ اسے سہارا مل سکے۔ ماہم نے پانی پیتے ہوئے سارم کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے وہ میجر نظر نہیں آیا جو اسے رسیوں سے باندھا کرتا تھا اور دھمکیاں دیتا تھا، بلکہ وہاں ایک محافظ تھا، ایک ایسا انسان جو اپنی سختی کے پیچھے حد درجے کی نرمی چھپائے ہوئے تھا۔ آپ سوئے نہیں؟ ماہم نے نکاہت سے پوچھا۔ سارم نے ایک گلاس میز پر رکھا اور اسے دوبارہ لٹاتے ہوئے کمبل اس کے گرد اچھی طرح لپیٹ دیا۔ تمہاری کورٹ مارشل کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے تمہیں زندہ رہنا ضروری ہے۔ اس نے دوبارہ وہی سخت لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں ماہم کے نیلے پڑتے پاؤں پر جمی تھیں جہاں اس نے چوٹ لگائی تھی۔ اس نے خاموشی سے ایک مرہم نکالا اور بغیر کچھ کہے ماہم کے پاؤں پر لگانے لگا۔ ماہم نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا مگر سارم کی گرفت مضبوط تھی۔ خاموشی سے لیٹی رہو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم بیمار ہو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، مگر اس کے ہاتھوں کا لمس اتنا نرم تھا کہ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پوری رات وہیں کرسی پر بیٹھا پٹیاں بدلتا رہا اور ماہم اسے چوری چھپے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سارم کی یہ سختی دراصل اس کا دفاعی ڈھال ہے۔ وہ کسی کو خود کے قریب نہیں آنے دینا چاہتا تھا کیونکہ شاید وہ ٹوٹنے سے ڈرتا تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تو ماہم کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ سو گئی تھی مگر سارم اب بھی جاگ رہا تھا۔ اس نے ماہم کا ہاتھ تھام رکھا تھا جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ جب تک وہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے چند دن مری کے اس حویلی میں ایک عجیب سے سکون اور تجسس کے درمیان گزرے تھے۔ سارم کی وہ رات بھر کی تیمارداری نے ماہم کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا تو کیا تھا مگر وہ اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے والی لڑکی نہیں تھی۔ وہ ابھی اپنی اگلی تادیبی کارروائی کا سوچ ہی رہی تھی کہ ایک صبح حویلی کی فضا سارم کے فون کی مخصوص رنگ ٹون سے گونج اٹھی۔ سارم جو لاؤنج میں اخبار پڑھ رہا تھا فون کان سے لگاتے ہی ایک دم الرٹ پوزیشن میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی فوجی سنجیدگی واپس لوٹ آئی تھی۔ جی سر، یس سر، بالکل، میں کل صبح تک رپورٹ کر دوں گا۔ سارم کے ان مختصر جملوں نے ماہم کے کان کھڑے کر دیے جو سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ سارم نے فون جیب میں ڈالا اور مڑا تو سامنے ماہم کو پایا۔ سامنے، سامان پیک کر لو ماہم، واپسی کی کال آ گئی ہے، مجھے بارڈر کے قریبی اسٹیشن پر رپورٹ کرنا ہے، اس نے بغیر کسی تمہید کے حکم سنایا۔ ماہم کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ کیا مطلب سامان پیک کر لوں؟ ابھی تو ہماری شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا اور آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر بارڈر پر جا رہے ہیں؟ کیا میں یہاں آپ کے اس قلعہ نما گھر کی پہرے داری کے لیے رہ گئی ہوں؟ وہ غصے سے چنگھاڑی۔ سارم نے اطمینان سے اپنی اینک صاف کیا اور اسے دیکھا۔ پہلی بات، میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ جس لڑکی کو رسیوں سے لٹکنے کا شوق ہو اسے اکیلا چھوڑنا خودکشی کے برابر ہے۔ ماہم نے سینے پر ہاتھ باندھے اور تیکھے لہجے میں بولا، اوہ، تو آپ کا ارادہ ہے کہ میں یہاں آپ کے گھر والوں کی قید میں رہوں؟ سن لیں میجر صاحب، اگر آپ مجھے یہاں چھوڑ کر گئے تو جیسے ہی آپ کی گاڑی موڑ مڑے گی میں اس گھر کی دیوار پھلانگ کر غائب ہو جاؤں گی، اور اس بار میں رسی نہیں بلکہ پیراشوٹ ڈھونڈوں گی۔ سارم کے لبوں پر ایک پراسرار اور تھوڑی سی خطرناک مسکراہٹ آئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا ماہم کے بالکل قریب آیا، یہاں تک کہ ماہم کو پیچھے دیوار سے لگنا پڑا۔ اور تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ سارم نے نیچی اور بھاری آواز میں پوچھا۔ ماہم کی پلکیں جھپکیں۔ تو کیا میں اپنے میکے جاؤں گی؟ بالکل نہیں۔ سارم نے اس کے سر کے پاس دیوار پر ہاتھ ٹکایا۔ تم جیسی آفت کو اکیلا چھوڑنا ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ تم میرے ساتھ چلو گی۔ وہاں مجھے ایک سرکاری گھر الاٹ ہوا ہے، بالکل بارڈر کے پاس ہی۔ وہاں نہ کوئی شاپنگ مال ہے، نہ کوئی میک اپ پارلر، اور نہ ہی بھاگنے کے لیے کوئی رسی کام آئے گی کیونکہ وہاں ہر طرف میرے جوان پہرا دیتے ہیں۔ تمہیں ساتھ باندھ کر رکھنا میرے لیے ڈیوٹی کا حصہ بن چکا ہے۔ ماہم کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا۔
بارڈر، ایک ایسی جگہ جہاں صرف پہاڑ، فوجی اور برف ہوگی۔ آپ وہاں مجھے لے جائیں گے جہاں کوئی انسان نہیں ہوتا؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں سالم خان، میں وہاں بور ہو کر مر جاؤں گی، اس نے احتجاجاً کہا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی خوشی بھی تھی کہ وہ سالم سے دور نہیں ہو رہی۔ سالم نے اسے ایک بار پھر سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بور ہونے کا وقت میں تمہیں دوں گا ہی نہیں، وہاں تم میری وردیاں پریس کرنی ہوں گی، میرے لیے کھانا بنانا ہوگا جو تم سیکھ رہی ہو، اور سب سے بڑھ کر میرے ڈسپلن کے مطابق چلنا ہوگا۔ وہاں کی زندگی مری کی اس آسائش جیسی نہیں ہوگی۔ کل صبح 5 بجے گاڑی تیار ہوگی، اگر تم لیٹ ہوئی تو میں تمہیں اسی حال میں گاڑی میں ڈال دوں گا، سالم نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور پیکنگ کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم وہیں کھڑی رہ گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سزا پر روئے یا اس بات پر خوش ہو کہ وہ اس ہٹلر کے ساتھ ایک ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ اس نے دل میں سوچا، ٹھیک ہے میجر صاحب، اگر آپ مجھے اس ویرانے میں لے جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا وہاں اس آفت سے بچانے کے لیے آپ کے پاس آپ کی ممی بھی نہیں ہوگی۔ اب اصلی مقابلہ شروع ہوگا۔ بارڈر کے اس چھوٹے سے سرکاری کوارٹر تک پہنچتے پہنچتے شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور ماہم کی کمر سفر کی تھکن سے دوہری ہو رہی تھی۔ یہ مری کی وہ عالیشان حویلی نہیں تھی جہاں ملازمین کی فوج ظفر موج ہوتی تھی، بلکہ پہاڑوں کے دامن میں چھپا ایک سادہ سا پتھروں سے بنا گھر تھا جس کے چاروں طرف اونچی خاردار تاریں اور کچھ فاصلے پر فوجی چوکیاں تھیں۔ سالم نے گاڑی روک کر دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے ماہم کا استقبال کیا جس میں مٹی اور بارود کی ایک ملی جلی مہک تھی۔ ویلکم ٹو مائی ورلڈ ماہم، یہاں نہ تو کوئی شاپنگ مال ہے اور نہ ہی کوئی تمہاری فرمائشی پورے کرنے والے نوکر، یہاں جو کچھ ہے ہمیں خود سنبھالنا ہوگا، سالم نے بیگ اٹھاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ماہم نے بکھرے بالوں کو ٹھیک کیا اور گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ وہاں صرف بنیادی ضرورت کا سامان تھا، ایک چھوٹا سا کچن، ایک بیڈ روم اور ایک مطالعے کا کمرہ۔ دیواریں بالکل سفید ہیں اور بے جان تھی جیسے سالم کی زندگی۔ ماہم کو ایک دم غصہ آ گیا، یہ گھر ہے یا کوئی سیل؟ یہاں تو کلر بھی نہیں ہے۔ سالم خان، آپ سچ میں ایک بے رنگ انسان ہیں۔ سالم نے اسے نظر انداز کیا اور اپنا بیلٹ اتار کر میز پر رکھا۔ بھوک لگی ہے مجھے، پچھلے 8 گھنٹوں سے کچھ نہیں کھایا، جاؤ کچن میں دیکھو، راشن کل آ جائے گا، ابھی جو ہے اسی سے کچھ بنا لو۔ ماہم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں بناؤں؟ میں نے زندگی میں کبھی انڈا تک نہیں ابالا اور آپ مجھ سے کھانے کی امید کر رہے ہیں؟ سالم اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، سیکھو پھر، کیونکہ یہاں کوئی ڈیلیوری بوائے نہیں آئے گا۔ ماہم نے غصے سے پیر پٹکا اور کچن میں گھس گئی۔ وہاں اسے صرف چائے کی پتی، چینی اور کچھ بسکٹ ملے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس ہٹلر کو ایسی چائے پلائی جائے کہ یہ بارڈر پار بھاگ جائے۔ اس نے چولہا جلایا، پانی رکھا اور جان بوجھ کر پتی کی جگہ اس ڈبے سے ایک چمچ بھر کر ڈال دیا جیسے وہ کالی مرچ سمجھ رہی تھی، مگر وہ دراصل سالم کا کوئی خاص کڑوا قہوہ تھا۔ اس نے اس میں ڈھیر ساری چینی اور دودھ ملا کر ایک عجیب سا آمیزہ تیار کیا جس کا رنگ بھی مشکوک تھا۔ جب وہ کپ لے کر لاؤنج میں آئی تو سالم ایک نقشہ پھیلائے کچھ مارکنگ کر رہا تھا۔ لیجیے میجر صاحب، آپ کی شاہی چائے تیار ہے۔ ماہم نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کپ میز پر رکھا۔ سالم نے ایک نظر کپ کو دیکھا اور پھر ماہم کو۔ اس نے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا۔ ماہم کی سانسیں رک گئیں، وہ انتظار کر رہی تھی کہ ابھی سالم اسے تھوکے گا اور چلائے گا، مگر سالم کے چہرے کے تاثرات بالکل نہیں بدلے۔ اس نے خاموشی سے دوسرا گھونٹ بھرا اور پھر تیسرا۔ ماہم حیران رہ گئی۔ کیا آپ کو یہ ذائقہ ٹھیک لگ رہا ہے؟ سالم نے کپ میز پر رکھا اور نقشے پر واپس متوجہ ہو گیا۔ یہ چائے نہیں تھی ماہم، یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس سے پتہ چلتا ہے کہ تم کتنی نالائق ہو، لیکن بارڈر پر ہمیں کڑواہٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے یہ میرے لیے زہر نہیں تھی۔ ماہم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، اس کی ساری محنت رائے گا گئی۔ وہ جھنجھلا کر اس کے قریب آئی۔ آپ سچ میں پتھر کے بنے ہیں، آپ کو مرچ نہیں لگی، نہ کڑواہٹ؟ سالم نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر اس کی اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا تاثر ابھرا۔ تکلیف تو ہو رہی ہے ماہم، مگر میں وہ انسان نہیں ہوں جو اپنے زخم کسی کو دکھاتا ہے۔ تم نے چائے خراب بنائی تاکہ میں غصہ کروں، لیکن میں نے اسے پی لیا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تمہاری ہر سازش مجھ سے ٹکرا کر ختم ہو جائے گی۔ اس نے ماہم کو چھوڑا اور اٹھ کر کھڑکی سے باہر چلا گیا جہاں سے باہر اندھیرے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ یہاں رہنا ہے تو میرے طریقے سے رہنا سیکھو، ورنہ یہ پہاڑ بہت بے رحم ہے۔ ماہم اسے پیٹھ پیچھے سے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ سالم کی ضد اس کی اپنی ضد سے کہیں زیادہ گہری اور مضبوط ہے۔ اس نے کچن سے وہ چائے کا کپ اٹھایا اور خود ایک گھونٹ بھرا اور بھرتے ہی اسے ابکائی آنے لگی۔ یا اللہ، یہ تو زہر تھا، یہ شخص کیسے پی گیا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اور سالم کے لیے ایک انجانی سی عزت ابھرنے لگی۔ وہ خاموشی سے بیڈ روم میں گئی اور دیکھا کہ سالم نے اس کے لیے بستر ٹھیک کر دیا تھا اور خود فرش پر اپنی سلیپنگ بیگ بچھا رہا تھا۔
ماہم کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ سارم، آپ بیڈ پر سو جائیں۔ سارم نے لائٹ بند کی اور سپاٹ آواز میں بولا، سو جاؤ ماہم، کل صبح 4 بجے اٹھنا ہے، تمہاری ٹریننگ کا پہلا دن ہے۔ اندھیرے میں ماہم کو احساس ہوا کہ یہ بارڈر کی زندگی اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی وہ سوچ رہی تھی، کیونکہ یہاں اس سخت گیر میچر کے اندر کا وہ انسان آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہا تھا جو صرف اس کے لیے ہی جاگتا تھا۔ رات کی سیاہی جب کشمیر کی ان بلند و بالا وادیوں پر چھائی تو درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر چکا تھا۔ باہر برفیلی ہواؤں کے تھپیڑے پتھر کے اس چھوٹے سے کوارٹر کی کھڑکیوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سیٹی سی جیسی آواز پیدا کر رہے تھے۔ سارم نے اپنے مطالعے کے کمرے میں میز پر نقشے پھیلائے، وائرلیس سیٹ پر آنے والے پیغامات کی گڑگڑاہٹ کے درمیان کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑنے والی شکنیں بتا رہی تھی کہ سرحد پر صورتحال کیسی حساس ہے، اور اس کا فوجی دماغ اس وقت صرف حکمت عملی بنانے میں مصروف تھا۔ ماہم جو پچھلے 1 گھنٹے سے بیڈ روم میں اکیلی بیٹھی بور ہو رہی تھی، آخر کار اس سے رہا نہ گیا اور وہ سارم کے کمرے میں گھس آئی۔ اس نے ریشمی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی گلاس تھا جسے وہ مسلسل میز پر بجا رہی تھی۔ سارم سنیں نا، یہاں وائی فائی کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے اپنی بہترین تصویریں اپلوڈ کرنی تھیں۔ آپ کا یہ بارڈر تو پتھر کے زمانے کا لگتا ہے۔ اس نے سارم کے بالکل قریب جا کر اس کے کان کے پاس گلاس بجایا۔ سارم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور نقشے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، ماہم، یہ وارن زون ہے، یہاں تمہارا ہائی اسکول نہیں ہے کہ یہاں نیٹ ورک ڈھونڈ رہی ہو۔ جاؤ یہاں سے، میں بہت اہم کام کر رہا ہوں۔ ماہم کا اس کا یہ سپاٹ لہجہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس نے میز پر پڑی سارم کی قیمتی فاؤنٹین پین اٹھائی اور نقشے کے ایک خالی کونے پر ماہم پلس سارم لکھ کر ایک بڑا سا دل بنا دیا۔ سارم کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور غصے کی ایک ملی جلی لہر تھی۔ ماہم، یہ نقشہ GHQ جانا ہے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ کھیل نہیں ہے۔ ڈیم اٹ! اس نے اتنی زور سے میز پر ہاتھ مارا کہ نقشہ اور پینٹ اچھل گئے۔ ماہم کا دل ایک پل کے لیے لرز گیا، مگر اس کی انا بھی تو ہمالیہ سے اونچی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، ایک چھوٹا سا دل ہی تو بنایا ہے۔ آپ ہر وقت اس کاغذ کے ٹکڑے کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آپ سچ میں ایک بے حس انسان ہیں، ہٹلر کہیں کے۔ سارم نے غصے سے اسے دیکھا اور چلایا، گیٹ آؤٹ! ابھی اسی وقت اس کمرے سے باہر نکلو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک نازک لڑکی ہو۔ ماہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں، اور اب آپ کو میرا چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس نے پاؤں پٹکا، مڑی اور سیدھا مین گیٹ کی طرف بھاگ گئی۔ سارم کو لگا کہ وہ شاید دوسرے کمرے میں گئی ہے، اسی لیے وہ دوبارہ کام میں جٹ گیا، مگر جب 2 منٹ بعد اسے باہر کے بھاری دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے۔ پاگل لڑکی، باہر -10 ڈگری ہے۔ وہ ایک دم اٹھا اور جیکٹ پہنے بغیر باہر کی طرف لپکا۔ باہر قدم رکھتے ہی برفیلی ہوا نے سارم کا استقبال کیا، مگر اسے اپنی فکر نہیں تھی۔ اس نے دیکھا کہ ماہم صرف ایک پتلی سی چادر اوڑھے غصے میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی پہاڑی راستے پر بھاگ رہی تھی۔ ماہم، رک جاؤ، آگے کھائی ہے۔ سارم نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ماہم نے پلٹ کر دیکھا اور زبان چڑھائی، نہیں رکوں گی، میں جا کر ہی رہوں گی اپنے گھر، پیدل چلی جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی، مگر ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے دانت بج رہے تھے۔ سارم نے دوڑ کر اسے پکڑا اور بازو سے جکڑ لیا۔ چھوڑیں مجھے، آپ کو تو نقشے سے پیارے ہیں نا، جائیں ان کے پاس۔ ماہم نے سارم کے بازو پر کاٹنے کی کوشش کی۔ سارم نے اسے ایک ہی جھٹکے میں اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ نیچے اتاریں، بدتمیز میجر، میں آپ کی رپورٹ کر دوں گی پاپا سے۔ ماہم نے اس کی پیٹھ پر مکوں کی بارش کر دی، بالکل جیسے کوئی چھوٹی بچی اپنے کھلونے کے لیے لڑتی ہے۔ چپ کر جاؤ ماہم، ورنہ میں تمہیں اسی برف میں دبا دوں گا۔ سارم نے اسے مزید سختی سے پکڑا، مگر اس کا اپنا جسم ٹھنڈ سے نیلا پڑ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر گھر کے اندر آیا اور صوفے پر پٹک دیا۔ ماہم فوراً اٹھی اور دوبارہ بھاگنے لگی، مگر سارم نے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے ہلا کر دیا۔ ہٹو میرے راستے سے! ماہم اسے دھکا دے دیا، مگر سارم کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ اوہ ہو، یہ چوہیا تو بہت غصے میں ہے۔ سارم نے اب تھوڑا مزاحیہ لہجہ اپنایا تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔ میں چوہیا نہیں ہوں۔ ماہم نے پیر پر اپنا جوتا مارا۔ سارم نے اسے فوراً پکڑ کر دیوار سے لگا دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اوپر جکڑ لیے۔ اچھا، تو پھر یہ دانت کیوں نکال رہی ہو؟ سنو، اگر اب تم باہر گئی تو یہاں کے پہاڑی بھیڑیے تمہیں کچا چبا جائیں گے، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں تمہاری ہڈیاں چنتا پھروں۔ ماہم نے غصے سے اسے گھورا، پھر اچانک اس کی نظر سارم کے ننگے بازوؤں پر پڑی جو ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے اور سرخ ہو گئے تھے۔ اس کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آپ جیکٹ کے بغیر باہر آئے تھے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ سارم نے ایک گہرا سانس لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ جب کوئی آفت باہر بھاگ رہی ہو تو جیکٹ ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہوتا۔ ماہم نے خاموشی سے کمبل اٹھایا اور سارم کے گرد لپیٹ دیا۔ آپ سچ میں بہت بدتمیز ہیں۔
پر تھوڑے سے بہادر بھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ سالم نے کمبل کے اندر سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ تمہاری اس بہادری کا صلہ یہ ہے کہ اب تم کچن میں جا کر میرے لیے وہ کڑوا قہوہ دوبارہ بناؤ گی، اور اس بار پتی ٹھیک ڈالنا۔ ماہم نے منہ بنایا۔ آئی ہیٹ یو میجر صاحب۔ سالم نے ہنس کر کہا۔ آئی نو، اور یہ مشن ابھی بہت لمبا ہے۔ اگلی صبح جب ماہم کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکیوں سے آتی ہوئی غیر معمولی سفید اور شفاف روشنی نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے کمبل سے باہر نکل کر کھڑکی کا پردہ سرکایا تو اس کی زبان سے بے اختیار ایک چیخ نکل گئی۔ باہر پورا منظر بدل چکا تھا۔ پہاڑ، درخت، خاردار تارے اور ان کا چھوٹا سا کوارٹر، سب کچھ چاندی جیسی سفید برف کی موٹی چادر تلے چھپ چکے تھے۔ سالم دیکھیں، باہر برف باری ہوئی ہے۔ وہ خوشی سے اچھلتی ہوئی لاؤنج میں آئی جہاں سالم اپنی وردی پہنے بوٹ پالش کر رہا تھا۔ سالم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ برف باری نہیں ہوئی ماہم، اسے راستوں کا بند ہونا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج راشن کی گاڑی نہیں آئے گی اور مجھے پوسٹ تک پیدل جانا پڑے گا۔ ماہم نے اس کی سنجیدگی کو مکمل نظر انداز کیا۔ او ہو، چھوڑیں اپنی ڈیوٹی کو ایک منٹ کے لیے، چلیں باہر، مجھے سنو مین بنانا ہے۔ سالم نے انکار میں سر ہلایا۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں ماہم، اور باہر -15 ڈگری ہے، تمہاری ناک جم کر گر جائے گی۔ ماہم نے ایک شرارتی نظر سالم پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے باہر بھاگ گئی۔ سالم ارے رکو کہتا ہوا پیچھے لپکا۔ ماہم نے باہر نکلتے ہی جھک کر برف کا ایک بڑا سا گولا بنایا، اور جیسے ہی سالم دروازے سے باہر نکلا وہ گولا سیدھا سالم کے ماتھے پر جا لگا۔ سالم وہیں جم گیا۔ اس کی کالی بھووں اور پلکوں پر سفید برف جم چکی تھی۔ ماہم خان، یہ تم نے جنگ کا اعلان کیا ہے؟ سالم نے نہایت ہی خطرناک لہجے میں پوچھا۔ ماہم نے کہہ لگایا، رو جی ہاں میجر صاحب، آپ کی آرمی ٹریننگ کا امتحان ہے آج، مارے مجھے۔ سالم نے چیلنج قبول کر لیا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور نہایت ہی پھرتی سے برف کا ایک گولا بنا کر ماہم کی طرف پھینکا۔ ماہم چیختی ہوئی ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ گئی۔ اوئے، یہ چیٹنگ ہے، آپ تو نشانہ باز ہیں، اس نے پیچھے سے چلا کر کہا۔ سالم ہنستے ہوئے، جو کہ اب ایک نایاب منظر تھا، اس کی طرف بڑھا۔ جنگ میں سب جائز ہے ماہم۔ اگلے آدھے گھنٹے تک اس سنسان وادی میں صرف ماہم کے کہکہے اور سالم کی بھاری ہستی گونج رہی تھی۔ ماہم برف کے گولے بنا بنا کر سالم پر برسا رہی تھی، اور سالم جو کسی زمانے میں دشمن کے بنکرز اڑاتا تھا، آج ایک لڑکی کے حملوں سے بچنے کے لیے برف میں کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ اچانک ماہم کا پاؤں برف میں دھنس گیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ سالم، اس نے پکارا۔ سالم نے بجلی کی سی تیزی سے لپک کر اسے گرنے سے پہلے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دونوں برف کے ایک نرم ڈھیر پر گرے۔ ماہم کا چہرہ سالم کے بالکل قریب تھا۔ اس کی ناک ٹھنڈ سے سرخ ہو رہی تھی اور بالوں میں برف کے ذرات موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ سالم کی آنکھوں میں اس وقت وہ میجر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا انسان تھا جو اپنی زندگی کی بہترین جیت اس ہار میں محسوس کر رہا تھا۔ ہار مان لی آپ نے؟ ماہم نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ سالم نے اس کے ماتھے سے برف ہٹائی اور بہت ہی نرمی سے بولا، تمہارے سامنے تو میں پہلے دن ہی ہار گیا تھا، بس دستخط کرنا باقی تھا۔ ماہم کی شرارت ایک دم شرماہٹ میں بدل گئی۔ وہ سالم کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی دھڑکنیں محسوس کر سکتی تھی۔ آپ سچ میں بہت اچھے ہیں سالم، جب آپ غصہ نہیں کرتے۔ سالم نے اسے مزید خود سے قریب کر لیا۔ اور تم بہت بری ہو ماہم، کیونکہ تم نے ایک سپاہی کو اس کے اصول بھلا دیے ہیں۔ دونوں وہیں برف پر بیٹھے ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک سالم نے برف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ماہم کی گردن میں ڈال دیا۔ آہ سالم، بدتمیز! ماہم پھر سے چلانے لگی اور ایک بار پھر ان کی بچوں جیسی لڑائی شروع ہو گئی۔ سالم اسے پکڑ کر گھر کے اندر لے جانے لگا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ وہ پھر سے بیمار نہ ہو جائے، جبکہ ماہم اس کے کندھے پر مکے مار رہی تھی کہ اسے ابھی ایک اور سنو مین بنانا ہے۔ برفانی وادیوں کی وہ مسکراہٹیں ابھی فضا میں پوری طرح بکھری بھی نہیں تھی کہ قدرت نے اپنا بے رحم کھیل شروع کر دیا۔ شام کے ڈھلتے ہی سالم کے وائرلیس پر ایک ہنگامی پیغام موصول ہوا۔ دشمن نے قریبی چوکی پر فائرنگ شروع کر دی تھی اور سالم کو فوری طور پر کمان سنبھالنی تھی۔ وہ لمحوں میں بدل گیا۔ وہی سالم جو ابھی برف میں ماہم کے ساتھ ہنس رہا تھا، ابھی فولادی اعصاب والا میجر بن چکا تھا۔ ماہم، دروازہ اندر سے لاک کر لو، اور جب تک میں واپس نہ آؤں کسی کے لیے بھی مت کھولنا۔ اس نے اپنی G3 رائفل اٹھائی اور ماہم کے ماتھے پر ایک الوداعی بوسہ دے کر اندھیرے پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ پوری رات ماہم کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھی۔ دور پہاڑوں سے اٹھتی ہوئی گولیوں کی تھر تھراہٹ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بند کر رہی تھی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچانک صبح کے وقت ایک گاڑی کے بریکوں کی چیخ نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دیوانوں وار باہر بھاگی۔ سامنے سالم کا قریبی دوست اور ساتھی آفیسر کیپٹن اسد کھڑا تھا۔ اس کی وردی خون سے لتھڑی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ زرد تھا۔
بھابھی، سارم کو گولی لگی ہے۔ ماہم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہاں ہے وہ؟ میرا سارم کہاں ہے؟ وہ چیخی۔ اسد نے اشارہ کیا تو پیچھے ایمبولینس سے سارم کو اسٹریچر پر نکالا جا رہا تھا۔ سارم کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کے سینے کے دائیں جانب سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا جس نے اس کی سبز وردی کو سیاہ کر دیا تھا۔ اسے فوری طور پر ملٹری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں ماہم کے ننگے پیروں کی چاپ اور سسکیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ بار بار آپریشن تھیٹر کے سرخ پر کو دیکھتی جہاں سارم کی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ گھنٹوں بعد جب سرجن باہر نکلا تو اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ آپریشن کامیاب رہا ہے۔ گولی دل کے بہت قریب سے گزری تھی۔ میجر صاحب نے بہت خون بہا دیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ماہم کو جب ICU میں جانے کی اجازت ملی تو وہ سارم کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ طاقتور انسان جو اسے ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا آج مشینوں اور نالیوں کے درمیان بے بس پڑا تھا۔ اس کا چہرہ روئی کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ ماہم نے کانپتے ہاتھوں سے سارم کا وہ ہاتھ تھاما جس پر اب بھی برف کی لڑائی کے معمولی سے نشان تھے۔ سارم، اٹھے نا، دیکھیں میں نے اب تک کوئی شرارت نہیں کی، میں نے آپ کا نقشہ بھی خراب نہیں کیا۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھ کر پھٹ پڑی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں آپ کی آفت ہوں، تو اپنی اس آفت کو اکیلا چھوڑ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ سارم کی انگلیاں ایک لمحے کے لیے لرزیں جیسے وہ ماہم کی آواز سن کر واپس لوٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی وقت کیپٹن اسد کمرے میں داخل ہوا۔ بھابھی، اس نے آخری دم تک بنکر نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے 5 جوانوں کی جان بچائی ہے۔ یہ سچ مجھے ایک شعر ہے۔ ماہم نے سارم کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں موت کے سائے میں بھی ایک عجیب سا وقار تھا۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ روئے گی نہیں بلکہ اس شعر کی وہ ڈھال بنے گی جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ پوری رات اس کے سرہانے بیٹھی رہی، اس کی نبض کی ہر حرکت کو محسوس کرتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ کاش سارم ایک بار آنکھ کھول کر اسے وہی چویا کہہ کر پکارے۔ ICU کی خاموش فضا میں صرف مشینوں کی بیپ بیپ سنائی دے رہی تھی۔ ماہم پچھلے 24 گھنٹوں سے ایک پل کے لیے بھی سوئی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرہ سارم کی سفید چادر جیسا بے رنگ ہو رہا تھا۔ اچانک سارم کے ہاتھ کے پوروں میں ایک جنبش ہوئی اور مانیٹر پر دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہونے لگی۔ ماہم نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی جیسے سارم کی لکیروں کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ سارم نے بہت ہی آہستہ سے اپنی بوجھل پلکیں چپکائیں جیسے صدیوں کی نیند سے بیدار ہو رہا ہو۔ روشنی کی شدت کی وجہ سے اس نے آنکھیں پوری طرح نہیں کھولی مگر لبوں پر ایک ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوئی۔ ماہم جھک کر اس کے بالکل قریب ہو گئی۔ سارم، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میں ماہم ہوں، آپ کی ماہم، اس نے ہچکیوں کے درمیان امید بھری آواز میں کہا۔ سارم نے آہستہ سے نظریں گھمائیں اور ماہم کے چہرے پر ٹکائیں مگر ان آنکھوں میں وہ پہچان نہیں تھی جس کی ماہم کو طلب تھی۔ اس کی نظریں اجنبی اور خالی تھیں۔ کون ہو تم؟ سارم کی آواز اتنی مدھم اور کٹی کٹی تھی جیسے خشک پتوں کی سرسراہٹ ہو۔ ماہم کا پورا وجود برف کا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے زندہ اس کا سینہ چیر دیا ہو۔ سارم، یہ کیسا مذاق ہے؟ میں ماہم ہوں، آپ کی بیوی، وہ آفت، وہ چویا جسے آپ مری سے اٹھا کر لائے تھے۔ سارم پلیز ایسے مت دیکھیں مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ جھنجھوڑنے لگی۔ سارم نے تکلیف سے ماتھے پر تیوری چڑھائی اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی۔ میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، میں میجر سارم ہوں، مجھے بارڈر پر جانا ہے۔ سسٹر، اس لڑکی کو باہر نکالیں، یہ میرا سر درد کر رہی ہے۔ ماہم وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان جو اس کی خاطر اپنی جان پر کھیل گیا آج اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اندر دوڑے آئے اور ماہم کو دھکے دے کر باہر نکال دیا گیا۔ وہ ICU کے شیشے کے باہر کھڑی تڑپتی رہی جبکہ اندر سارم ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہا تھا اور بار بار ماہم کی طرف دیکھ کر اسے ایسے سر ہلا رہا تھا جیسے وہ کوئی پاگل لڑکی ہو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ دیکھیے مسز سارم، گولی کے صدمے اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے دماغ پر اثر پڑا ہے۔ یہ ٹرانزینٹ ایمنیزیا ہے بھی ہو سکتا ہے، یعنی عارضی یادداشت کا جانا۔ انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنی شادی بھی نہیں۔ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ ماہم نے آنسو پوچھے اور شیشے کے پار سارم کو دیکھا جو اب سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم سارم کی وہ بات گونجی، جنگ میں سب جائز ہے ماہم۔ ماہم کے لب پر ایک عجیب سی ضدی مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے میجر صاحب، اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں کون ہوں تو آپ کو میں ابھی یاد نہیں دلاؤں گی، بلکہ اب میں آپ کو دوبارہ اپنی محبت میں گرفتار کروں گی۔ اب آپ اس اجنبی آفت سے بچ کر دکھائیں۔ وہ اگلے ہی پل وارڈ میں گھس گئی جہاں سارم اسے دیکھتے ہی ناگواری سے مڑا۔ ماہم نے کرسی گھسیٹی اور اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ سنیے میجر صاحب، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، میں آپ کی سرکاری طور پر مقرر کردہ نرس ہوں اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے آپ کو میرا یہ منحوس چہرہ ہی دیکھنا پڑے گا۔ اب چپ چاپ یہ دوائی کھائیں ورنہ میں ابھی ڈاکٹر کو بلا کر آپ کو انجیکشن لگوا دوں گی۔ سارم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس لڑکی کی ہمت اسے کچھ عجیب لگی۔ اس نے غصے سے دوا کھائی مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اس اجنبی لڑکی کی آواز ایک جانی پہچانی موسیقی کی طرح گونج رہی تھی جسے وہ پہچاننے سے قاصر تھا یا شاید پہچاننا نہیں چاہتا تھا۔ سارم کی یادداشت کا وہ دھندلا صرف
چند دنوں کا مہمان رہا۔ جیسے ہی وہ بارڈر والے اسی چھوٹے سے کوارٹر میں واپس آئے، وہاں کی ہواؤں، دیواروں پر بنے ماہم کے ان ادھورے نقشوں اور اس کی مخصوص خوشبو نے سالم کے دماغ کے بند دروازے کھول دیے۔ سالم جو اب تک پہچاننے سے انکار کا ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ ماہم کو اس جنگی زندگی سے دور بھیج سکے، ماہم کی بے لوث محبت اور آنکھوں میں چھپی تڑپ دیکھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ رات کا وقت تھا، کشمیر کی وادیوں میں برف باری تھم چکی تھی مگر ٹھنڈک عروج پر تھی۔ سالم کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، زخم کی پٹی ابھی تازہ تھی۔ ماہم خاموشی سے سوپ کا پیالہ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی شرارت نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ اور اداسی تھی۔ اس نے پیالہ میز پر رکھا اور جانے لگی کہ سالم نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھام لی۔ کب تک اس طرح اجنبی بن کر دور بھاگتی رہو گی ماہم؟ سالم کی آواز میں وہی پرانی کھنک اور محبت کی حدت تھی جس کے لیے ماہم تڑپ رہی تھی۔ ماہم ساکت رہ گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سالم کی آنکھوں میں اب وہ اجنبیت نہیں تھی بلکہ وہی آشنائی تھی جو اس کی روح تک جاتی تھی۔ آپ کو سب یاد آ گیا؟ ماہم کی آواز لرزنے لگی۔ سالم نے اسے قریب کھینچا یہاں تک کہ ماہم اس کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ میں کبھی بھولا ہی نہیں تھا ماہم، میں بس تمہیں اس تکلیف سے بچانا چاہتا تھا جو ایک فوجی کی بیوی کو روز جھیلنی پڑتی ہے، مگر میں کتنا بے وقوف تھا، یہ بھول گیا تھا کہ تم تو وہ آفت ہو جو موت کے سامنے بھی ڈٹ جاتی ہے۔ ماہم نے غصے اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے مکے مارنا شروع کر دیے۔ بدتمیز، ہٹلر، سنگ دل انسان، آپ کو اندازہ ہے کہ میں کس کرب سے گزری ہوں؟ میں نے سوچا میں نے آپ کو کھو دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سالم نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پوچھے اور اس کے ماتھے پر ایک طویل پرسکون بوسہ دیا۔ اب کبھی نہیں ماہم، اب موت بھی آئے گی تو ہم دونوں کے درمیان سے گزر جائے گی۔ سالم نے سرگوشی کی۔ اس نے میز پر رکھے موتیے کے گجرے جو اس نے چپکے سے منگوائے تھے اٹھائے اور ماہم کے ہاتھوں میں پہنانے لگا۔ بارڈر پر گجر ملنا مشکل تھے مگر تمہارے لیے میں دشمن کی صفوں سے بھی خوشبو چھین لاؤں گا۔ ماہم نے سالم کے سینے پر سر رکھ دیا جہاں اس کے دل کی دھڑکن اب بالکل نارمل اور پرسکون تھی۔ میجر صاحب، آپ نے کہا تھا نا کہ یہ مشن بہت لمبا ہے؟ سالم اس کی ٹھوڑی اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف محبت کے رنگ تھے۔ ہاں، یہ زندگی بھر کا مشن ہے اور اس مشن میں ہم دونوں ایک دوسرے کے قیدی ہیں۔ باہر کشمیر کی وادیوں میں چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور اس چھوٹے سے پتھر کے گھر میں ایک ہٹلر میجر اور اس کی ضدی بیگم کی کہانی ایک خوبصورت اور لازوال حقیقت بن کر مکمل ہو گئی۔